अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हामिद मीर। नाज़रीन, 3-4 बड़ी डेवलपमेंट्स हैं और सबसे बड़ी डेवलपमेंट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से है। नाज़रीन, क्या पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं, हत्ता के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। उसके अलावा इमरान खान की जो जेल में सिक्योरिटी के हवाले से भी अदालत को आगाह कर दिया गया है। इमरान खान पे कितना खर्चा आ रहा है, इमरान खान कितने सेल्स पर मुश्तमिल जेल में रह रहे हैं। उसके अलावा ट्विटर जो है, यानी कि जो एक्स है, अब उसको आईबी ने बंद करवाया था। अदालत वजारत दाखिला पे बरहम हो गई कि जवाब जमा कराएं कि आपने ट्विटर अभी तक क्यों बंद कर रखा है, उसके पीछे की क्या वजूहात है। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि ये क्या बात हुई कि पाकिस्तान में कोई भी महफूज नहीं, हत्ता के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो नाज़रीन, जैसे कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को धमकी अमेज हथ मौसूल हुआ था, आज लाहौर हाई कोर्ट और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 जजेस को धमकी भरा और पाउडर भरा हथ मौसूल हुए हैं। नाज़रीन, यहाँ पे तो आला अदलिया के जो लोग हैं, जो सबसे सुप्रीम इदारा है, उसको धमकी वाले हथ मौसूल हो रहे हैं, तो आगे की बात क्या होनी है। अभी सिर्फ 6 जजेस ने हाथ लिखा, हाथ लिखने के बाद इंक्वायरी कमीशन बनी, सरबराह ने कहा माजरत कर ली, चीफ जस्टिस ने लार्जर बेंच बना दिया। आज लार्जर बेंच की समाअत हुई तो चीफ जस्टिस ने अंदिया दिया कि इस पे हमें फुल कोर्ट बनाना पड़ेगा। अच्छा, अब इतनी कहानी चली है कि इसके बाद लाहौर हाई कोर्ट के जजेस को भी और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान समेत सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस को धमकी भरा हथ मौसूल हो गया है। अजीन, सूरत हाल तो ये है। अजीन, अब ये किन किन जजेस को हथ मौसूल हुआ है, इनमें जस्टिस अतहर मिनल्ला हैं, जस्टिस जमाल मंदोखेल हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन हैं और जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा है। इन्हें ये आज हाथ मौसूल हुआ है और हाथ में वही डराने धमकाने वाले निशान है, पाउडर था और धमकी आमेज जो है अशकाल बनी हुई थी। तो ज़राए ने बताया कि हतूत को काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया गया है और इन्होंने तहकीकात शुरू कर दी हैं। इसके साथ लाहौर हाई कोर्ट के 4 जजेस को धमकी भरा हथ मौसूल हुआ है, जिसमें पाउडर भी है और वही धमकी अमेज अशकाल बनी हुई हैं, जिनमें जस्टिस शुजात अली खान को, जस्टिस शाहिद बिलाल हसन को, जस्टिस आलिया नीलम को और जस्टिस आबिद अजीज शेख को ये धमकी भरा हथ मौसूल हुआ है। नाज़रीन, ये चीदा जज साहिबान को ये हथ मौसूल हुआ है। अब इसके पीछे 2 वजूहात हो सकती हैं, या तो इनको टारगेट किया जा रहा है, या इन्होंने कोई बड़े अच्छे फैसले किए तो इनको टारगेट किया जा रहा है, या इन्हें उनकी तरफ से टारगेट किया जा रहा है जिनके खिलाफ इंक्वायरी कमीशन बना है। नाज़रीन, सूरत हाल तो महदूश है, क्योंकि इसमें एंथ्राक्स नामी पाउडर है और जब वो अमले ने उस हाथ को खोला तो उनकी आंखों में जलन होनी शुरू होगी। बाद में स्टाफ ने सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया और चेहरे को धोया और कहीं वो उनके होश बहाल हुए। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की जो आला अदलिया है, आला अदालत है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, उनमें से कोई महफूज नहीं है। और जो आईजी इस्लामाबाद है और डीआईजी ऑपरेशन इस्लामाबाद है, उनको अदालत ने तलब किया था और अदालत में आज उन्होंने बताया कि हम इसकी तहकीकात कर रहे हैं। जो इस पर स्टैंप्स लगी हुई हैं वो रीडेबल नहीं है, पढ़ी नहीं जा रही। ये जो हाथ हैं ये लेटर बॉक्स के थ्रू अरसाल हुए हैं और जिस निजी कंपनी के कोरियर मैन ने ये हाथ अरसाल किए थे उनको भी जो है उससे भी पूछगिछ जारी है। उसको भी पुलिस ने जो है शक के जुमरे में गिरफ्तार कर लिया है और ये सूरत हाल चल रही है। नाज़रीन, आज जो सू मोटो एक्शन लिया अदालत ने और 7 रुकनी बेंच बना, उस पे केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने उस पर रिमार्क्स दिए, कहा कि हमें फुल कोर्ट बेंच तश्कील देना पड़ जाएगा जिस तरह की सूरत हाल चल रही है। काफ़ी लंबी कोर्ट की प्रोसीडिंग चली जिसमें चीदा बातें यही थी। उसके अलावा उन्होंने ये बात कोर्ट की कि जब हमारी वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि हम अदलिया की आज़ादी को किसी हाल में भी कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। जितने भी इदारे हैं वो अपनी हदूद में रह के काम करें, अदलिया अपनी हदूद में रह के काम करे, एग्जेक्टिव अपनी हदूद में रह के काम करे, तो किसी को किसी के काम में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा जहाँ पे अदलिया की बात आएगी मैं सबसे आगे खड़ा हूँगा और मेरे जो जजेस साथी हैं वो भी मेरे साथ मौजूद होंगे। क्योंकि जिस तरह की पाकिस्तान में गैर यकीनी की सूरत हाल चल रही है, अगर इस तरह से कोर्ट को, अदालत उज़्मा को हाथ लिखे जा रहे हैं तो कल को एक आम बंदे को हाथ लिखना कौन सा मुश्किल काम रह गया है। इनको पाउडर आ रहा है, उसको कोई और चीज़ आना शुरू हो जाएंगी। तो ये तो जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं और हसास अदारे हैं उन की सिक्योरिटी पे एक सवालिया निशान बन रहा है।
یہ اس بیسس پہ بات کی جا رہی ہے جس بیسس پہ یہ لیٹر آئے ہیں. پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کو لیٹر آئے, پھر لاہور ہائی کورٹ کو آگے, اب چیف جسٹس آف پاکستان یعنی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے 5 ججز کو خط آ گئے. تو مطلب یہ تو مذاق ہے. اس کا مطلب ہے کہ کوئی بھی خط لکھ سکتا ہے اور کہیں پہ بھی جا سکتا ہے. اس طرح آپ کسی کو بھی ڈرا اور دھمکا سکتے ہیں. چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے جو ججز ہیں ان کو تو مراد ہیں, ساری چیزیں ہیں, لیکن اہم بندے کو یہ خط آتا ہے تو وہ کیا کرے گا. یہ تو ایک لمحہ فکریہ ہے. لیکن اس کے علاوہ عمران خان کی سیکیورٹی کے حوالے سے ایڈوکیٹ جنرل نے لاہور ہائی کورٹ کو آگاہ کیا. انہوں نے بتایا کہ عمران خان کی سیکیورٹی پہ ماہانہ جو ہے وہ 12 لاکھ کا خرچہ آ رہا ہے, اور عمران خان کی سیکیورٹی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے 5 لاکھ کے سیکیورٹی کیمرے لگوائے ہیں. اور اس کے علاوہ عمران خان کسی ایک سیل میں نہیں رہ رہے بلکہ ان کے لیے 7 سیل مختص کیے گئے ہیں. ایک سیل میں عمران خان رہ رہے ہیں اور باقی 6 سیل بھی عمران خان کے لیے مختص کیے گئے ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے بتایا کہ جس کچن میں عمران خان کا کھانا بنتا ہے اس کچن میں اور کسی کا کھانا نہیں بنتا, اور اس کچن میں اور کوئی آ جا نہیں سکتا. اور انہوں نے مزید بتایا کہ جیل میں 10 افراد کے لیے ایک سیکیورٹی اہلکار ہوتا ہے. ہم نے عمران خان کے لیے ایک اکلوتے بندے کے لیے 14 سیکیورٹی اہلکار جو ہیں وہ تعینات کر رکھے ہیں, اور جو عمران خان کا کھانا ہے اور جو کچن ہے وہ اسپیشل صرف انہی کے لیے اور وہ کسی کے لیے استعمال نہیں ہوتا. تو جس طرح ایڈوکیٹ جنرل بتا رہے ہیں اس طرح تو عمران خان کی جیل میں بہت خدمت ہو رہی ہے کہ 6 سے 7 سیلز پہ مشتمل ان کو جگہ ملی ہوئی ہے. پھر 12 لاکھ جو ہے وہ ان کی سیکیورٹی پہ خرچہ آ رہا ہے. کچن کا الگ معاملہ ہے, باقی معاملہ الگ ہے. بہرحال چونکہ وہ سابق وزیر اعظم پاکستان ہے تو ان کو ان چیزوں سے استثناء حاصل ہے. بلا شبہ ان کو یہ چیزیں ملنی چاہیے, ان کی سیکیورٹی کا خیال ہونا چاہیے. کل بھی ہم یہ بات کر رہے تھے کہ حالانکہ جیل میں تو بندے کو محفوظ ہونا چاہیے, حالانکہ عمران خان نے یہ بات کہی کہ بشرا بی بی کو جیل میں زہر دیا گیا ہے, تو کیا پاکستان کی جو جیل ہے وہ بھی محفوظ نہیں؟ آج یہ بات تو کسی حد تک ثابت ہو گئی کہ پاکستان کے جو اعلیٰ عدلیہ کے ادارے ہیں وہ بھی محفوظ نہیں. انہیں کوئی بھی دھمکی بھرا خط لکھ سکتا ہے. اگرچہ پاکستان کی صورتحال وہ پولیٹیکلی ہو, اکنامیکلی ہو, جیسی بھی ہو, وہ دیگر گوں ہے, وہ خراب ہے, لیکن اتنا لا انفورسمنٹ کی صورتحال اگر اتنی خراب ہو جائے گی تو باقی کیا بچے گا؟ پھر ہمیں کیا سری لنکا سے کمپیئر کرنا پڑے گا؟ اور سری لنکا بھی معذرت کے ساتھ اب ہمارے آگے ہے. اس کے علاوہ سیکیورٹی ایجنسی کی رپورٹ پر ایکس بند کیا گیا. یہ رپورٹ جمع کرائی گئی اسلام آباد ہائی کورٹ, جس میں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا کہ مجھے یہ نہ بتائیں کہ یہ آئی بی کے کہنے پہ آپ نے بند کیا ہے. ٹھیک ہے بند کیا ہے, کن وجوہات پہ بند کیا ہے وہ وجوہات عدالت میں جمع کرائیں. جوائنٹ سیکرٹری داخلہ نے کہا چونکہ سیکیورٹی کی وجہ سے, ملکی سلامتی کی وجہ سے ہم نے ٹویٹر بند کیا, یہ آئی بی کی رپورٹ ہمیں آئی تھی. تو اس پر عدالت نے کیا کیا؟ عدالت نے کہا کہ جناب یہ آپ کے بس کا کام نہیں ہے. ہم کیا کرتے ہیں, سیکرٹری داخلہ کو طلب کرتے ہیں اور ذاتی حیثیت میں طلب کرتے ہیں وہ آ کے ہمیں بتائیں یہ عدالت کے ساتھ کیا مذاق لگا رکھا ہے. کیا ہم بتائیں لوگوں کو کہ آپ نے کیوں بند کیا ہے؟ اگر آپ نے بند کیا تو اس کی وجوہات بتائیں, اس کے ثبوت دیں. کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے؟ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے کہا میری بات سنیں, یہ جس طرح کی رپورٹ آپ مجھے جمع کرا رہے ہیں اس سے اچھی رپورٹ تو میرا سیکرٹری بنا لیتا ہے. آپ کیا رپورٹ بنا کے لے کے آئے ہیں؟ یہ رپورٹ تو کوئی انسانوں والی ہمیں دیں. کافی انہوں نے سخت ریمارکس دیے. انہوں نے کہا بتائیں اس رپورٹ میں کیا لکھا ہے, اور اس رپورٹ میں تو کچھ لکھا نہیں, تو میں کیا لکھواؤں کہ سیکرٹری داخلہ کو بلائیں. ہر چیز جام آپ نے کی ہوئی ہے, سب کچھ بند کیا ہوا ہے, سب کچھ خطرے میں ہے. کچھ دستاویزات تو دکھائیں جس کی بیسس پہ میں فیصلہ کر سکوں. اگر آپ نے تقریر کرنی ہے تو میں آپ سے زیادہ اچھی تقریر کر لیتا ہوں. تو عدالت نے برہمی کی. جوائنٹ سیکرٹری نے کہا کہ انٹرنیٹ پر جو اپلوڈ مواد ہے بیسیکلی اس سے جو ملک کی سلامتی ہے اس کو نقصان پہنچ رہا تھا, تو آئی بی نے رپورٹ دی اور ہم نے جو ایکس ہے, جو ٹویٹر ہے, اسے بند کر دیا. چیف جسٹس نے کہا ٹھیک بات ہے, تو اس میں کچھ لکھا ہوگا نا, کچھ وجوہات بتائی ہوں گی, کچھ سیکیورٹی پریکاشنز بتائے ہوں گے, کچھ سیکیورٹی تھریٹس بتائے ہوں گے جن کی بیسس پہ آپ نے ٹویٹر کو بند کیا ہوگا. آپ لوگوں کی ایک آزادی اظہار رائے کا پلیٹ فارم ہے, آپ کیسے بند کر سکتے ہیں؟ آپ کو اس کے لیے جواب دینا پڑے گا. تو چیف جسٹس نے کہا کہ یہ ساری رپورٹ تو قیاس رائیوں پہ مبنی ہے, سیکرٹری داخلہ کو بلائیں, یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. میں سیکرٹری داخلہ کو بلا رہا ہوں, وہ ذاتی حیثیت میں 17 اپریل کو پیش ہوں اور بتائیں کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے.
چیف جسٹس نے کہا کہ مجھے بتائیں نا میں کیا کروں، کہ میں کیا یہ لکھواؤں کہ سرکار تھکی ہوئی ہے، وہ کام نہیں کر سکتی، ادارے بدنیتی کر رہے ہیں، کیا لکھوں؟ ایکس کی بندش کے خلاف دیگر عدالتوں میں بھی کیسز ہیں، دیکھتے ہیں کون پہلے ایکس کھلواتا ہے۔ چیف جسٹس نے مزید کہا کہ اس سے متعلق دوسری عدالتوں کے فیصلے ہیں تو وہ بھی جمع کرا دیں، قومی سلامتی کو کوئی بھی خطرہ ہو تو اس کی وجوہات بتائیں، آپ اس کو جسٹیفائی کریں، ہم آپ کے فیصلے کو انڈورس کر دیں گے، لیکن یہ ہوا میں باتیں نہ کریں، آپ طریقے سے بتائیں کہ یہ وجوہات، ان وجوہات پہ ٹویٹر کو بند کیا گیا ہے اور اس رپورٹ میں یہ لکھا تھا۔ تو ناظرین، ابھی کی بڑی ڈیولپمنٹس یہی ہیں جس میں انہوں نے سیکرٹری داخلہ کو چیف جسٹس ہائی کورٹ نے طلب کر لیا، ذاتی حیثیت میں پیش ہو کے جواب دیں گے آپ نے ٹویٹر یعنی ایکس بند کیوں کیا ہے، جبکہ دوسری جانب ایڈوکیٹ جنرل نے جو جواب سبمٹ کرایا دوسرے معنوں میں وہ یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ عمران خان جیل میں بہت محفوظ ہیں، ان کی سیکیورٹی ہر طرح سے ہم دیکھے ہوئے ہیں۔ اور جو سب سے بڑی خبر تھی سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہ چیف جسٹس آف پاکستان کو بھی دھمکی بھرا خط موصول ہو گیا ہے اور ادارے اس پہ تحقیقات کر رہے ہیں، پولیس اس پہ کام کر رہی ہے، کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ کے حوالے وہ خط کر دیے گئے ہیں۔ اسلام آباد پولیس ابھی تک یہ ڈھونڈنے میں ناکام ہے کہ وہ خط کہاں سے آئے ہیں، حالانکہ وہ کہہ رہی ہیں کہ جس لیٹر باکس سے یہ موصول ہوا ہے ہم اس کی CCTV فوٹیج چیک کر رہے ہیں، جلدی ہم ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے جنہوں نے یہ حرکت کی ہے۔ ناظرین، ابھی تک کی جو لیٹسٹ اپڈیٹس تھیں وہ یہی تھیں، مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے کائنڈلی آپ ہمارے چینل اور پیج کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں اور کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں تاکہ آپ کا فیڈ بیک ہم تک پہنچ سکے۔ ناظرین، ابھی تک کی اپڈیٹس یہی تھیں، آپ مزید اپڈیٹس تک کے لیے ہمارے ساتھ بنے رہیں، تب تک کے لیے ہمیں دیں اجازت۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔